ڈاکٹر صاحب، آج تو میری توبہ، میں آج جس طریقے سے یہاں آپ تک پہنچا ہوں نا گرمی میں آپ کو ناقابل بیان ہے۔ وہ مجھے آپ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا ہے امام دین۔ 47 ڈگری تک گرمی کی پیمائش پہنچ گئی۔ اچھا، ہاں جی۔ ایک بات بتائیں، ہاں جی۔ آپ ڈائریکٹ بھائی پھیرو سے آ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، ہاں جی۔ کیسے آئے؟ میں آیا تو بس میں ہی ہوں، مگر انہوں نے مجھے اتار دیا تھا جی رستے میں۔ اوہو، وہ اس لیے اتار دیا تھا کہ میں کرایہ رکھنا جیب میں بھول گیا تھا۔ اچھا، وہ تو خیر ہمیشہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں کرتا، میں نے اینک لگائی ہوئی تھی کالے شیشوں والی۔ اچھا، تو وہ میں نے کہا ایک تو سیٹ مل جائے گی اس کی اینک کی وجہ سے، اچھا، دوسرے یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی سیٹ نہیں دے گا اور میں کسی سے ریکویسٹ کر کے اس کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ تو کھڑا رہے، قبضہ کر لیں گے آپ؟ ہاں، کیونکہ وہ آپ نے پہنی تھی کہ تاکہ آپریشن آنکھوں کا ہوا ہوگا۔ میری آنکھ کا آپریشن ہوا، کوئی مجھ پر ترس کھا جائے گا کہ بابے نے آنکھیں بنوائی ہوئی ہیں تو اس کو جگہ دے دیتے ہیں، مگر ظالم زمانہ ہے، کون کسی کو جگہ دیتا ہے اپنی۔ امام دین، ظالم زمانہ بھی ہے لیکن زمانہ آج کل خراب بھی بہت ہو گیا ہے۔ اور جی انہوں نے میری ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اینک ہی رکھ لی۔ امام دین، کہنے لگے جی اب دوسری باری آؤ گے تو ٹکٹ اب کی بھی اور اگلی بھی لینا تو پھر اینک ملے گی۔ میں آفٹر آل میں گاؤں کا ایک زمیندار ہوں، اچھا، 1.5 مرلہ میری زمین ہے کارنر کی۔ کیا بات ہے امام دین، وہ تو آپ نے مجھے پہلے بھی بتائی ہے کہ 1.5 مرلہ زمین میں آپ نے ایک دکان بنائی، پیچھے مکان آپ نے کرائے پہ دے دی۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ جہاں پہ یاد ہے وہ ایک بندہ آیا تھا جو دوائیں بیچا کرتا تھا۔ ہاں، وہ جو دوائیاں دوسری قسم کی بیچتا تھا اور وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے لوٹتا تھا۔ مجھ کو بھی بے وقوف بنا کے تو لوٹ کے نکل گیا، مجھ سے ادھار لیتا رہا، روٹی میرے ساتھ کھاتا رہا، کہتا تھا کہ میرا ذرا کام چل لے تو 50-50 آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ کہیں آپ نے تو اس کی دوائیں نہیں کھا لی تھی؟ نہیں جی نہیں، بیچنے میں میرا حساب نہیں، جس طرح کی وہ دوائیں بیچا کرتا تھا، مردانہ قوت کی۔ امام ڈاکٹر دین، صاحب اللہ کا نام نہیں، لیجیے۔ غلط بات نہ کریں امام دین، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں۔ جی میں تو نہیں ایسی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے کہیں اس کی دوائی کھا تو نہیں لی تھی مردانہ قوت کے لیے؟ قبلہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، میں شریف آدمی ہوں۔ بالکل، میں نے آپ کی شرافت پر امام دین کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب زبان ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ لاؤ اپنی دوائی مجھے دے دو، میں کھا کے دیکھتا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا، جی، ایک ویدا تھا ہمارے گاؤں میں، اچھا، اس کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی دوائی پڑی ہو نا جی، تو وہ نظر بچا کے اٹھا کے کھا لیتا۔ یہ بعض کی عادت ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو ایک دفعہ وہ اندر سے کنڈی لگا کے تو وہ کوئی کشتہ بنا رہا تھا، تو وہ کشتہ بناتے ہوئے بھی وہ چکھ لیتا تھا، تو 4-5 دن بے ہوش ہو کے پڑا رہا۔ گاؤں والوں نے کہا بھی وہ ودو نہیں نظر آ رہا، تو دروازہ کھٹکھٹایا اور جناب کھڑکیاں کھٹکھٹائیں، کوئی آواز ہی نہ آئی۔ سب نے کہا بھی دیکھو وہ کہیں پرواز نہ کر گیا۔ اچھا، تو دروازہ توڑا، اندر گئے تو وہ بے ہوش پڑا۔ شکر ہے بچ گیا۔ ہاں جی، تو اس کو ہوش مل جائے تو اس کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ میں کشتہ بنا رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو میں بے ہوش ہو گیا۔ امام دین، آج کل سوشل میڈیا پر اشتہارات آتے ہیں نا، ہاں جی، ہاں جی، دواؤں کے، ہاں جی، کہ جی آپ ہماری دوائیں کھائیں، آپ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے، آپ میں طاقت آ جائے گی، آپ کے پچکے ہوئے گال سرخ ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نہیں تو جو قدرت نے پچکا دیے ہیں ان کو سرخ کرنے کا کیا فائدہ؟ امام دین دیکھیں، قدرت اگر پچکاتی ہے نا تو اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے بیماری کی، لیکن یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، سادہ لوگوں کو۔
ایون آپ دیکھیں موبائل فون میں بھی اشتہارات آتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور لوگ ان دواؤں کو خریدتے ہیں، ان دواؤں کو استعمال کرتے ہیں، اور ان دواؤں کو استعمال کرنے کے بعد ان کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو الٹی آنے لگتی ہیں، اور خدا نخواستہ بعض اوقات مسہیپ بھی ہو سکتا ہے کہیں ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں۔ اس لیے آپ نے اپنی چوپال میں یہ بات لازمی بتانی ہے امام دین کہ اشتہار اگر کسی دوائی کا آتا ہے آپ کے سیل فون میں، موبائل فون میں یا کمپیوٹر میں، تو آپ نے اس دوائی کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا جب تک کوئی ڈاکٹر جو مستند ہو وہ دوائی تجویز نہ کرے۔ اچھا جی، یہ کیسے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ مستند ہے کہ نہیں؟ امام دین وہ ایک سرٹیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کم از کم انہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، پھر MBBS کے بعد پھر آگے اسپیشلائز کرتے ہیں اپنی اسپیشلٹی کے اندر، وہ بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کس طرح؟ امام دین اس میں کون سی ایسی لمبی چوڑی بات ہے؟ ان کا کوئی سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، اچھا، سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جو سرٹیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے کے بغیر کبھی بھی کوئی دوائی استعمال نہ کریں، اچھا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب بات آتی ہے 2 نمبر دوائیوں کی، جی، اس کی کیسے پہچان کی جائے؟ 2 نمبر کی، اب یہ تو امام دین ہم نے پہلے بھی اس پر پروگرامز کیے ہیں، آپ کو جی یاد ہوگا۔ کیے تو ٹھیک ہیں، ہے، مگر ہمارے پروگرام کرنے کے بعد یہ دوائیاں بننی بند ہوئی ہیں۔ بند کدھر ہوتی ہے امام دین؟ ہاں جی۔ بات یہی ہوتا ہے کہ جو کیمسٹ ہوتے ہیں، جو دوائیں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے، حلف لیا ہوتا ہے کہ میں جو بھی دوائی بیچوں گا وہ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز ہوگی، اصولوں کے مطابق ہوگی، صحیح تیار کی گئی ہوگی، اور جس طرح ایک ایتھکس ہوتے ہیں اصول، اس کے مطابق میں بیچوں گا۔ اچھا، لیکن اگر وہ غلط طریقے سے 2 نمبر کی دوائیں بیچتے ہیں، پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ نہیں اس میں تو ان کو منافع زیادہ بہت ملتا ہوتا ہے، نا جی۔ بہت ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ پھر کیوں نہیں بیچیں گے؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بات ہوئی تھی گرمی سے، ہاں جی، کہ اتنی شدید گرمی، آپ کے گاؤں کے اندر شدید گرمی۔ نہ میرا گاؤں جو ہے وہ کچھ اسپیشل ہے کہ گرمی بھی ادھر زیادہ ہی ہے؟ آپ کے گاؤں میں درخت ختم ہو گئے ہیں اب، یہ بھی تو سوچیں نا آپ۔ اچھا جی، یاد نہیں آپ کے گاؤں میں کتنے آم کے باغات ہوتے تھے، امرود کے باغات ہوتے تھے، ہاں جی، ہاں وہاں جی، پہ لیچی کے باغات ہوتے تھے، ہاں جی، ہاں جی، وہاں پر وہ اگتی تھی اسٹرابیریز، وہ ساری کدھر گئیں؟ بھائی کھا بھی گئے لوگ، درخت بھی کھا گئے نہیں وہ بال لیے، ہیں؟ بال لیے، جلا دیا، اس پر ہانڈی روٹی کر لی، یہ بات نہیں ہے امام فرنیچر دین، بنا یہ بھی لیا۔ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ جو آپ کے گاؤں کے ساتھ ایک نئی ہاؤسنگ سکیم بنی ہے، ہاں جی، سارا اس کا کمال ہے۔ اس کا کمال کیسے ہو گیا جی؟ کیوں؟ جب وہاں پر سارے درخت تھے، انہوں نے وہ جگہ خریدی، ہاں جی، ہاں جی، درخت سارے کاٹے، اچھا، وہ پلاٹ بیچے، ہاں جی، لوگ وہاں پہ آئے۔ ہاں جب جی، درخت، کیونکہ درختوں نے کافی جگہ گھیری ہوئی تھی نا، جی جی جی، انہوں نے باغات کو تبدیل کر دیا رہائشی پلاٹس کے اندر، اچھا اور پھر ان کو بیچا انہوں نے۔ اچھا 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 اچھا، یہی وجہ ہے کہ ہمارا ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، درخت نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہاڑوں پر جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں اچھا، گرمی کی وجہ سے، جی جی جی، اور ایک وقت آئے گا کہ سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ہاں جی، سمندر اوپر آنے لگیں گے، ہاں جی، آبادیاں نیچے ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس ماحول کی آلودگی کی وجہ سے، ماحول کے درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے، کہیں سردی زیادہ ہوگی اور کہیں گرمی زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں جی کہ جی اپنا سیلاب آنے شروع ہو جائیں گے، جی وہ پہاڑوں کے اوپر برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، جی تو مجھ کو آپ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ سلسلہ کب تک شروع ہوگا تاکہ میں کنویں کی شفٹ ہو جاؤں؟ نہیں، اتنی جلدی سیلاب نہیں آتے، اچھا، وہ تو اس وقت سیلاب آتے ہیں جب موسم خراب ہو، جیسے عام طور پہ آتے ہی رہتے ہیں ہر سال کے ساتھ، ہاں جی، ہاں ٹھیک جی، ہے نا؟ جو آبادیاں ہوتی ہیں دریاؤں کے کنارے، ہاں جی، جب پانی کا ریلا چھوڑا جاتا ہے تو وہ زیادہ پانی آتا ہے، وہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی
تو وہاں پر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کے حوالے سے ابھی بھی بہتری نہ کی تو انسان کا اس کرۂ ارض پر رہنا محال ہو جائے گا۔ امام دین، آپ یہ بتائیں امام دین، گاؤں کے اندر جب گرمی پڑتی ہے، ہاں جی، بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو بزرگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ ستو، اچھا، شکر، اور ان کا شربت بنا کے، اچھا، گٹا گٹ گٹا گٹ گٹا گٹ گٹا گٹ، اور اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی اچھا، کنویں کا، ٹیوب ویل کا، ٹیوب ویل کا، آہا، کڑی موڑی نہاتے ہیں۔ کیا بات ہے! گرمی سے بچاؤ کے یہی طریقے ہیں کہ اپنے آپ منہ سر لپیٹ کے تو گھر سے باہر نکلیں، اچھا، سبزیاں زیادہ کھائیں، شاباش، ہر وقت کڑھائی گوشت میں نہ مصروف رہیں، ہاں یہ بات بہت اچھی ہاں ہے، جی، شاباش، اور گرمائش والی چیزوں سے پرہیز کریں، دالیں کھائیں، شاباش، سبزیاں کھائیں، ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے؟ تو بس اس طرح زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے اسے گزارنے کا حق ہے۔ بے شک امام دین، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ آپ نے کہا کہ کپڑے ایسے پہنے، آپ نے کہا ہلکے پھلکے کپڑے، ہلکے رنگوں کے کپڑے، ڈھیلے ڈھیلے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ تاکہ جو سورج کی روشنی ہے، جتنے آپ گہرے رنگ کے کپڑے پہنیں گے زیادہ جذب ہوگی اور آپ کے جسم کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا۔ جتنے آپ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں گے اتنا ہی ان میں سورج کی روشنی جذب نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کو ایک سودنگ ایفیکٹ دیں گے۔ یعنی آپ سودنگ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا محسوس ہوگا، اچھا، کپڑے پہننے کا، خوشگوار لگے گا، خوشگوار لگے گا۔ پھر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ گھر میں رہیں، کھیت میں کام نہ کریں یا سائیکل پر باہر نہ جائیں۔ بھائی بزرگ ہیں، بس ساری زندگی گزار لی تو یہ ہفتہ 10 دن 15 دن جو ہیں یہ ارمان سے بیٹھیں گھر میں، آرام سے رہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اندر گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گھر کا ماحول بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اور مرطوب نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی، نمی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کولر لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ جب کولر لگایا جائے تو ساری کھڑکیاں وغیرہ جو کھول ہیں، دیں۔ ہاں، لوگ اس کو بھی بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو ٹھنڈک ہے وہ کسی جگہ کسی اور کے گھر نہ چلی جائے۔ امام دین ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں جناب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اسی لیے اپنی طرف سے ایک ہی کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے ایک آدھ کھڑکی جو ہے، ایک آدھ دروازہ جو ہے وہ کھلا رہنے دے تاکہ ہوا کا آنا اور جانا وہاں ہو سکے۔ پھر بچے باہر گیم کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، وہ بھی دن کے وقت نہیں، دھوپ میں نہیں، شام کو۔ سیر کو جانا ہے آپ نے، صبح کے وقت جائیں سورج نکلنے سے پہلے۔ جی ہاں۔ پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کریں، میں آج ذرا دوڑ لگا کے دیکھتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ نہ وہ پھر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کریں جی، اور پھر آرام آرام سے آپ چلیں، جی، اتنا جتنا آپ کے چھاتی پر بوجھ نہ ہو، سانس خراب نہ ہو، دھڑکن تیز نہ ہو، جہاں پہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے وہیں اسٹاپ۔ شاباش، اور کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ جی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے آرام کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد دوڑ لگاتے ہیں، تیز چلتے ہیں کہ تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، وہ نقصان کرتا ہے۔ اور اکثر دل کے مریض یہ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ تو ہم 2-2 4-4 کلومیٹر چل جاتے ہیں، لیکن اگر کھانے کے بعد ہم تیز چلیں تو ہماری چھاتی بھاری ہو جاتی ہے، ہمارا سانس خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خالی پیٹ چلیں اور آرام کریں، قیلولہ کریں۔ دوپہر کھانے کے بعد پانی کا استعمال جس طرح آپ نے کہا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، جن کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ پانی بھی نہ پی لیں۔ بعض کی عادت ہوتی ہے 4-4 5-5 گلاس اکٹھا پانی پی جاتے ہیں۔
اس لیے پانی جب بھی پئیں آرام سے گھونٹ لے لے کے، تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے آپ کے۔ یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بخار ہونے لگتا ہے، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں، جسم میں کھچاؤ ہوتا ہے یا ٹانگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ امام دین آج کل ہیضہ بھی پھیلا ہوا ہے۔ اب ایک طرف گرمی، ایک طرف ہیضے کی وجہ سے لوز موشن بہت آتے ہیں، ڈائریا ہوتا ہے، پانی جسم سے نکل جاتا ہے، نمکیات کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور پھر وہ لوگ جو پیشاب اور ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں مل کے جسم کے پانی کا بیلنس خراب کر کے، نمکیات کا بیلنس خراب کر کے انسان کو پیچیدگی میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر بخار زیادہ ہو تو پھر آپ نے برف کی پٹیاں رکھنی ہیں۔ کوشش کریں ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال دیں، برف کے پانی میں اس کو ڈال دیں آپ، تاکہ جسم کا ٹیمپریچر فوراً نیچے آ جائے۔ برف کے پانی کی پٹیاں کریں، اور اس میں اس دوائی کا کوئی رول نہیں ہے جو بخار کے لیے ہم استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پیراسٹامول کھلا دیں 2 گولیاں، اس کا کوئی رول نہیں ہے اس بخار کے اندر۔ یہ بخار جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات 106 تک چلا جاتا ہے امام دین۔ اچھا جی، اور پھر انسان میں ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ آل فال بولنے لگتا جی، اگر بخار بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے برف کی پٹیاں رکھنی ہے جسم کے اوپر، بغلوں میں، ٹانگوں میں، سر کے اوپر، اور ہم نے ٹب میں جس میں برف کا پانی ہے، بڑا ٹب ہوتا ہے، اس میں آپ مریض کو لٹا دیں، آپ پنکھے کھول دیں، اے سی آن کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انفیکشن کی وجہ سے بخار نہیں ہوتا، یہ صرف بخار ہے باہر کا ٹیمپریچر، جو آپ کے ماحول کا ٹیمپریچر ہے زیادہ جب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ اس نے آپ کے سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے۔ ایک بات اور کہ پانی کا بیلنس مینٹین کریں، پانی پلائیں، اس کو جوسز دیں، ایسی چیزیں کھلائیں جس سے ڈبے والا جوس تو جائز ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، نہ ڈبے والا جوس، نہ سوڈا ڈرنک، نہ کوئی بازار کے مشروبات۔ صرف آپ نے ان کو نمکیات کا پانی دینا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر او آر ایس آپ کے پاس بنا ہوا ہے، بازار میں نیمکول مل جاتا ہے، اس کو 4 گلاس پانی میں ابال کے ٹھنڈا کر کے نیمکول ملا کے مریض کو پلائیں۔ اچھا، ابالنا ضروری ہے؟ پانی صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ مریض کو فوراً ہسپتال لے کے جائیں، تاکہ اس کا فوری اور مناسب علاج ہو سکے۔